ہن ساڈے معاشرے وچ قرآن لوکی ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن مطلب غلط لے کے سانو جناب اولیاء اللہ تو صحابہ تو اہل بیت تو جناب دور کرنا چاہتے ہیں، جنہ دے بارے پاک رب نے فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جڑا میرے ولیاں دی نال دشمنی رکھدا ہے میں او دے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ ہن مولوی صاحب قرآن پڑھ کے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا قرآن کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بے شعورا کہنا یہ بہت بڑا شعور ہے۔ ہن کوئی آکھے قاری صاحب میری چھٹی حص بڑی کم کر دی، میں جناب پروں پچایت چ گل کر لینا، میں ذرا قرآن کو سمجھ کے گل سمجھنا، تو یاد رکھو یہ بہت بڑی بے شعوری ہے۔ اچھا مینو ایمان نہ دسیا جائے، سنی شہیدوں کو زندہ مانتے ہیں کیا شعور کی وجہ سے؟ نہیں، سنی ماؤں کے بیٹے اگر شہیدوں کو زندہ مانتے ہیں تو شعور کی وجہ سے نہیں، سنی شہیدوں کو زندہ مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شہید ہوتا ہی زندہ ہے، جو آج شہید ہوا وہ بھی زندہ، جو کل شہید ہوا وہ بھی زندہ، جو 100 سال پہلے شہید ہوا وہ بھی زندہ۔ مثال دے طور تے سلطان ٹیپو فرنگیاں دے نال لڑدا لڑدا چلا گیا، وہ بھی زندہ۔ صلاح الدین ایوبی کافر دے نال لڑدے لڑدے چلے گئے، وہ بھی زندہ۔ یاد رکھو جیڑا بندہ حق واسطے، مسلک واسطے، ناموس آل رسول، ناموس اصحاب رسول، ناموس ازواج رسول، ناموس اولاد رسول اپنے مسلک واسطے جان اللہ دے نا تے قربان کر دیندا ہے وہ زندہ ہے۔ بھائیو یہ تو زندگی، یہ تو بات ہے عام شہید کی۔ اب تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ بات ہے عام شہید کی۔ اچھا تمہیں پتا ہے میرا حسین کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بولی یار سبحان اللہ۔ میرا حسین تو سارے شہیدوں کا سردار ہے، میرا حسین تو سارے شہیدوں کا دلبر ہے، میرا حسین تو سارے شہیدوں کا دل ربا ہے، میرا حسین تو سارے شہیدوں کا رہبر ہے، میرا حسین تو سارے شہیدوں کا رہنما ہے۔ اور سنو، صرف شہیدوں کا رہنما نہیں، اس پوری کائنات کے اندر وہ مخلوق جو اپنے آپ کو انسان سمجھتی ہے، میرا حسین ان سب کا رہبر اور رہنما بن کے آیا ہے۔ چاہے کسی ہی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی ہی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ ارے لوگو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تبھی تو فرمایا تن میرا وہ ہے، سر میرا وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تن کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے 19 زخم ہیں تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپا ہے خاک پر، اور سجدے میں کٹ گیا ہوا اور بھی بلند، سرکش کے سامنے نہ جھکا سر حسین کا۔ یزیدیوں نے یہی کہا تھا نا، ہم ابھی جھکا لیں گے، ابھی جھکا لیں گے، ابھی جھکا لیں گے۔ وہ رب کی بارگاہ میں جھکا، ان کتے یزیدیوں نے کاٹ ڈالا اور نیزے کی نوک پہ بلند کر لیا۔ فطرت نے مسکرا کر کہا اوے زمانے کے بے وقوفو، اس سر کو جھکانا چاہتے ہو جو کٹ کر بھی سب سے بلند ہو گیا ہے، اس کو جھکانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ لب ہلے، پورے مجمع نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ اللہ اکبر۔ ہن ایک جناب جیل میں لٹ بائے کے آندا ہے
میں نے بڑی تحقیق کی ہے، بڑی تحقیق کی ہے، امام حسین کا سر نیزے کی نوک پہ نہیں بولا. ہائے ہائے ہائے. تگواں دا میرے جناب 3-4 ملین فالورز ہیں. میں کہا تیرے ورگیاں کو چبڑاں تیری میں کہا فالور بننے، میں کہا اور میں کہا بندے دا پتر تو میں کہا تیرا فالور بن نہیں سکتا. تو میں کہا باہر نکل کے کوٹھے چو دس نا بھائی حسین دا سر نیزے دی نوک تے نہیں بولیا. میں کہا تینوں دسے کیویں نہیں بولیا، تینوں ثبوت پیش کریے. نہیں مجھے مار دیں گے، میری جان کو خطرہ ہے. میں کہا تیری جان میں کہا بندے نو تو کوئی نہیں ماردا، میں کہا ہمیشہ لوکی کتے نو ہی مار دے. میں کہا تو مینوں اے دس ساری امت میں کہا 1400 سال تو میں کہا پاگل ہو گئی، میں کہا تینوں ہن دین دی میں کہا سمجھ لگی ہے. اللہ اکبر. مینوں ایمان نال دسو گھر وچ 10 بندے ہوون، 2 بندے آکھنا کام غلط ہے، 8 آکھنا ٹھیک ہے، کیناں دی بنے گی؟ منی جاوے گی. کیناں دی بنی؟ 8 دی منی جاوے گی. میں کہا میں کہا تیرے ورگے کوئی 100-200 کیڑا پتنگا اسی میں کہا جڑا آندا حسین دا سر نیزے دی نوک تے نہیں بولے، تو میں کہا جڑی ساری دوئی امت ہے میں کہا ساری غلط ہو گئی ہے. اللہ اکبر. بس یہ مسلمان بھائیوں، یہ قرب قیامت میں آنے والے فتنے ہیں جن کی نشاندہی حضور نے پہلے ہی فرما دی تھی. اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا، کٹ کر نیزے کی نوک پہ سر بلند ہے، لب ہلے، پورے مجمع نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. کٹا ہوا سر میرے امام حسین کا نیزے کی نوک پہ تلاوت کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور تلاوت کیسے نہ کرتا؟ اپنی امی کے گھر پیدا ہوئے تو حسین نے لوری قرآن کی سنی، اپنے ابو کی بارگاہ سے قرآن سنا، اپنے نانا کی بارگاہ سے قرآن سنا، صدیق اکبر کی بارگاہ سے حسین نے قرآن سنا، فاروق اعظم کی بارگاہ سے حسین نے قرآن سنا، عثمان غنی سے حسین نے قرآن سنا. ہر دم بدم میرے حسین نے قرآن سنا ہے، قرآن سنا ہے، قرآن سنا ہے. مکہ رہے تو قرآن پڑھتے، مکہ چھوڑا تو قرآن پڑھتے، مدینے رہے تو قرآن پڑھتے، مدینہ چھوڑا تو قرآن پڑھتے، کربلا ڈیرے لگائے تو قرآن پڑھتے. میرے حسین نے ہر دم بدم قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے. اور اتنا جو قرآن پڑھ لیا 10 محرم کے دن شہادت ہو گئی. نیزے کی نوک پہ پھر قرآن پڑھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سوال بنتا ہے. حسین نے ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزار دی، لیکن آج یہاں پہ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. فرمایا دیکھو میں تمہیں عقیدہ دے رہا ہوں، تمہیں دکھائی نہ دے، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. دنیا کے اندھو تمہیں آنکھیں دے رہا ہوں، زمانے کے گمراہ ہو تمہیں راہ دکھا رہا ہوں. دیکھو سر میرا کٹ گیا ہے، تن میرا وہ ہے، سر میرا وہ ہے. تن بھی وہ ہے جس پر کتنے ہی نیزے، بھالے اور برچھیوں کے زخم ہیں، اور سر نیزے کی نوک پہ بلند ہے. راوی کہتا ہے امام حسین کا سر جب نیزے کی نوک پہ تھا تو تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوا تھا. اہل نظر اس بات کو سمجھتے ہیں، خشک بندہ نہیں سمجھتا. اہل نظر، اہل محبت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میرے امام حسین کا سر ایک سجدہ تو کر چکا، میرے امام حسین کا سر دوسرے سجدے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ نا امام حسین دی محبت دا دعویٰ کرنے والے وہ آخر نے جنی داڑ ہے نا، داڑ بس داڑ تو داڑی، بڑی وڈی دلیل پیش کر دینے، ہاں داڑ تو داڑی. پر نہیں، پورے اعصاب کی مضبوطی سے بات کہنا چاہتا ہوں. میرے امام حسین کا سر جب نیزے کی نوک پر تھا تو جب ہوا چلتی تھی تو میرے امام حسین کی داڑھی لہراتی تھی. اچھا مینوں یہ دسو، یہ جڑی داڑ تو داڑھی یہ ہوا نہ لہراندی ہے؟
نہیں. پتہ لگ گیا جنی سنی علماء دی داڑھی اتنی ہی میرے امام حسین دی داڑھی سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بات کر رہا تھا، فرمایا آج نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرمایا دیکھو میں تمہیں عقیدہ دے رہا ہوں، تمہیں دکھائی نہ دے، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. دنیا کے اندھو تمہیں آنکھیں دے رہا ہوں، زمانے کے گمراہوں تمہیں راہ دکھا رہا ہوں. فرمایا سنو، میں نانا نہیں نواسا ہوں، میں باپ نہیں بیٹا ہوں، میں سلطان الانبیاء نہیں، میں سلطان الشہداء ہوں، میں امام ہوں رسول نہیں. فرمایا اگر میرا کٹا ہوا سر قرآن پڑھتا ہے نیزے کی نوک پہ، اور زمانے کے بے وقوفو تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا میرے نانے کی حیاتی کا عالم کیا ہے. حالی بھی یاد دیو مر کے بے وقوف وہ مٹی ہو گئے. فرمایا اوے میرا نیزے دی نوک تے قرآن پڑھدا ہے سر تے میرے نانے دی حیاتی دا عالم کی ہوئے گا. بول محبت نہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حالی کتاباں لکھی بیٹھے نبی مر کر مٹی ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. میں کیا حسین نو میں کہ تانوں سمجھ نہیں لگی تے حسین نو ہی پڑھ کے ویکھ لو، تانوں میں کہ یہ گل ضرور کرن دی ضرورت نہیں آوے گی. اللہ اکبر. جے سبحان اللہ بولو تو میں کہتے نکا جا شعر تانوں سنا کے پھر اگے خطاول سفر کرنے ہیں. بولو سبحان اللہ. شعر کہندا ہے ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی، ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی، ثابت ہوئی ہے زندگی ابن علی کی، ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی، ثابت ہوئی. باواز بلند پڑھ لو ثابت، باواز بلند پڑھ لو سارے دی حاضری ہو جائے. ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن جیڑا جیڑا حسین نو زندہ مندا ہے وہ پڑھے گا. ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی 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 کی، ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن ثابت ہوئی ہے زندگی. پڑھو 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 سارے پڑھو، شرما رہے پڑھو پڑھو. ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی
علی علی علی کی ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی اب موت نہ مانیں گے دو عالم کے نبی کی اب موت نہ مانیں گے دو عالم کے نبی کی ثابت ہوئی ہے زندگی فرمایا حسین زندہ سر نے زیدینوں پہ قرآن پڑھے میرے نانے دی زندگی دی دلیل ہے اللہ فرمایا نواسی دا کٹے ہویا سر قرآن پڑھ سکدا ہے ہائے ہائے تے حسین دے نانے دی زندگی دا عالم کی ہوئے گا اللہ اکبر اس واسطے اشیاء نے حسین زندہ اللہ اکبر اس واسطے علامہ اقبال نے فرمایا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے